بہت دفعہ یہ آرگومنٹ کیا گیا اور ہمارے بہت سے ہندوستانی جو دوست ہیں جو اس پلیٹ فارم کے اوپر ہیں، اس یوٹیوب چینل کے اوپر، ان کی ایک خواہش بھی ہے، ان کا کامنٹ بھی ہے، ان کا کنکلوژن بھی کچھ اس قسم کا ہے کہ چونکہ 1971 ہوا تھا، چونکہ ایسٹ ویسٹ پاکستان الگ ہو گئے تھے، اس لیے باقی پاکستان کے بھی ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اور بلوچستان کا وہ اس میں خاصا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ ہسٹری کی ججمنٹ ہمارے سامنے ہے کہ 1971 تو 1947 کے 23 برس کے اندر 23 ایئرز میں ہو گیا۔ اس بات کو اب تقریباً 50 برس سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ ان 50 برسوں میں پاکستانی ریاست کو کئی قسم کے چیلنجز درپیش ہوئے، انسرجنسیز فیس ہوئیں، ہاسٹائل انٹرنیشنل ایگریشن اس کو فیس کرنی پڑی، لیکن پاکستانی ریاست نے اپنی ٹیریٹری کو ڈیفینڈ کیا، اور 1 انچ ٹیریٹری 1971 کے بعد پاکستانی اسٹیٹ نے، پاکستانی ریاست نے اپنی 1 انچ ٹیریٹری بھی لوز نہیں ہونے دی۔ لیٹس ہیو اے کوئک لک ایٹ دس۔ 1971 کے 2 برس کے اندر 1973 میں بلوچستان میں ایک خاصی وائلنٹ انسرجنسی جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور وہ ایسی انسرجنسی تھی جس کو ہندوستان کی، عراق کی اور پیچھے سے سوویت یونین کی سپورٹ حاصل تھی۔ مقصد یہ تھا کہ جو بلوچستان کا پورا ایریا ہے، جو ایران میں بھی تھا اور پاکستان میں بھی تھا، اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے۔ یہ وہ انسرجنسی تھی جس کا پاکستان نے بڑی سختی سے مقابلہ کیا۔ 4 سے زیادہ کریک ڈویژن جو ہیں وہ 5 برس تک بلوچستان میں انسرجنس سے لڑتے رہے۔ ایران کی ملٹری سپورٹ پاکستان کے ساتھ تھی، جس کے گن شپ ہیلی کاپٹرز، امریکن فورسز ٹرینڈ، وہ سب پاکستان کے ساتھ تھیں، اور پاکستان نے پہلے اس کو ملیٹریلی انسرجنسی کی کمر توڑی، اور اس کے بعد پھر پولیٹیکل ڈائلاگ 77-78 میں آفر کیا، اور اس کے بعد دوبارہ ایک انٹیگریشن کا اور پولیٹیکل ہیلنگ کا پروسیس جو ہے شروع ہوا۔ ہم آگے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں 1979-80 کے بعد سوویت یونین نے کی آکوپیشن ہو گئی افغانستان کی۔ اس کے بعد پاکستان، سعودی عربیہ اور امریکہ نے مل کے سوویت آکوپیشن کے خلاف ایک انٹرنیشنل ایفرٹ کی، جس میں پاکستان کے ملٹری کے جو ایسٹس ہیں وہ پرائیویٹلی طور پہ انڈکلیئرڈ فارم میں افغان مجاہدین کی مدد کرتے رہے۔ بد بھولیے کہ اسٹرنگر کس نے سکھایا، کون آپریٹ کر رہا تھا، ان سب چیزوں کو۔ تو پاکستان نے یہ جو مارکا تھا، جو ایک انتہائی ڈی اسٹیبلائزنگ ڈیفیکلٹ سچویشن تھی، جس میں ایک میجر سپر پاور اس کے کوریڈور میں بیٹھی تھی، اس کو بھی پاکستانی اسٹیٹ نے ہینڈل کیا۔ اور ہم ساتھ ہی چلتے ہیں تو 1983-82 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد اندرون سندھ کے اندر ایک آزادی کی تحریک، ایک آٹونومی کی تحریک جو ہے سندھو دیش کے حوالے سے چل پڑی۔ سندھی عوامی تحریک جو تھی، اس کا پھر پاکستان نے ملیٹریلی مقابلہ کیا، فورس سے بھی مقابلہ کیا، ڈائلاگ بھی آفر کیا۔ پنو آکر کا کینٹونمنٹ جو ہے انہی دنوں میں اسی ایکسپیرینس کے نتیجے میں کھڑا کیا گیا۔ اور آگے آ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد فاٹا میں، سوات میں، ان آل اکراس جی ٹی روڈ پاکستان کو بہت سویئر چیلنجز فیس کرنے پڑے، جس میں اسلامسٹ نیچر کے تھے۔ ایک بار پھر اسٹیٹ نے اپنے آپ کو ری ٹرین کیا اور اس مقابلے کا بھی جواب دیا، اور اس پوری کی پوری جو شورش تھی اسے اسٹیٹ نے 10-12 سال کی اسٹرگل کرنے کے بعد کنٹرول کر لیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2006 میں نواب اکبر خان بگٹی کی جب اسیسینیشن ہوئی، ان کی جو ڈیتھ ہوئی، جس طرح سے ان کی ہلاکت ہوئی، اس کے بعد اب بلوچستان کے اندر پہلے ہی ایک شورش برپا تھی، لیکن ایک بار پھر یہ جو 3rd یا 4th آپ انسرجنسی کہہ سکتے ہیں بلوچستان کی، اس نے بہت زور پکڑا۔ ایک بار پھر ہندوستان اس میں بہت بری طرح سے ملوث تھا، افغانستان سے بہت مدد کی گئی، کچھ اور بھی طاقتوں پہ ہمیں شک ہے، کچھ مڈل ایسٹرن کنٹریز نے بھی اس کو سپورٹ کرنے کی بڑی کوشش کی گوادر کے پورٹ کی وجہ سے، لیکن ایک بار پھر پاکستان نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا، اور پاکستان کے اسٹیٹ سٹرکچر نے کریک ڈاؤن بھی کیا، پولیٹیکل ڈائلاگ بھی جو ہے آفر کیا۔ پھر کراچی ہم دیکھتے ہیں کہ 2008-9 کے بعد وہاں کی سچویشن جو تھی، اس نے ایک اربن ارجنسی کی شکل اختیار کر لی، انسرجنسی کی شکل اختیار کی۔ ایک اربن وارفیئر تھی، جس میں مختلف قسم کے گروپس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے، تباہ کر رہے تھے، حملے کر رہے تھے۔ پھر پاکستانی اسٹیٹ نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا، فورس یوز کی، کیلکولیٹڈ فورس یوز کی، پولیٹیکل ڈائلاگ یوز کیا، اور سچویشن کو کنٹرول کر لیا۔ تو 1971 سے لے کے اب تک کے جو 50 برس ہیں، اس میں کئی دفعہ پاکستانی اسٹیٹ کو اور پولیٹیکل سسٹم کو اسی قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ایک کاکٹیل جو تھی وہ پاکستانی، ایک مکسچر آف میئرز یا کاکٹیل آف میئرز جو ہیں پاکستانی اسٹیٹ نے یوز کیے، جس میں فورس پروجیکشن بھی ہوئی، فورس اپلیکیشن بھی ہوئی، اور ساتھ ہی پولیٹیکل ڈائلاگ اور انگیجمنٹ کا پروسیس ہوا، اور یوں پاکستانی اسٹیٹ نے اپنے آپ کو پریزرو کیا۔ تو یہ کہنا کہ 1971 ہو گیا تھا تو بلوچستان میں کچھ ہو جائے گا، تو گلگت بلتستان میں کچھ ہو جائے گا، یہ محض احمقانہ بچگانہ بات ہے۔ پاکستانی اسٹیٹ ہیز ڈیمونسٹریٹڈ اگین اینڈ اگین۔ انفیکٹ اگر آپ دیکھیں مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل کے انیشیٹوز کے نتیجے میں وہاں کا سارا جغرافیہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے گزشتہ 25-30 برس میں، لیکن پاکستان کی اسٹیٹ جو ہے اس نے اپنی ٹیریٹری کو ڈیفینڈ کیا ہے۔
اب ایک کوشچن ظاہر پیدا ہوتا ہے کہ اگر 1971 میں ہندوستان کامیاب ہوا فارمر ایسٹ پاکستان میں، تو پھر اس کے بعد ہندوستان جو ہے 1971 کے بعد جو 50 برس ہے کیوں کامیاب نہیں ہو سکا؟ لیکن اس کا وہی جواب ہے جس کی خاطر میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. جو پرنسپل چیز ہے وہ یہ ہے کہ فارمر ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان میں 1500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، ہاسٹائل ٹیریٹری تھی. ہندوستان کو اپنی حکمت عملی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے پاس بہت زیادہ جغرافیکل ایکسیس تھی، اس کے پاس بہت زیادہ انفلوئنس تھا، اور 1971 کے بعد ہندوستان کو اس قسم کی ایکسیس، اس قسم کا انفلوئنس جو ہے پاکستان کے کسی علاقے میں، کسی ٹیریٹری کے اندر نہیں مل سکا. اب اس میں بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ آپ سب ذکر سن چکے ہیں ہندوستانی را کے ایجنٹ جو تھے، نیول آفیسر کمانڈر کلبھاشن جادو کا، جس کو 2016 میں پاکستان نے اریسٹ کر لیا. لیکن وہاں جو چیز سامنے آتی ہے ہندوستان کی، وہ حکمت عملی بڑی انٹیلیجنٹ ایک اسٹریٹجی تھی. کلبھاشن جادو نیول آفیسر تھا. مقصد یہ تھا کہ جو بلوچ انسرجنٹس ہیں، چونکہ ان کی جو ٹیریٹری ہے، ان کا جو ایریا آف آپریشن ہے بلوچستان کے اندر، وہ لینڈ لاکڈ ہے. اس کو افغانستان سے تو ایکسیس ہے، ایران سے تو ایکسیس ہے، لیکن اس کو سی سائڈ سے ایکسیس نہیں ہے. اور ہندوستان کی ایجنسیز کے لیے، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بلوچ انسرجنٹس کو افیکٹو ملٹری سپلائی دینا، انٹیلیجنس سپورٹ دینا، لاجسٹک سپورٹ دینا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا ایران کی طرف سے، افغانستان کی طرف سے، کیونکہ کوشش انہوں نے بہت کی. تو پلان یہ تھا کہ ایک ایسا نیول برج ہیڈ اسٹیبلش ہو سکے جہاں بلوچ انسرجنس کی کھل کے افیکٹو طریقے سے مدد کی جا سکے. اور کلبھاشن جادو کا کمنڈا ٹریڈنگ کمپنی کے تھرو جو پورا پلان تھا، وہ در حقیقت وہی پلان تھا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ پلان جو ہے وہ ناکام بھی ہو گیا، وہ پھر ایکسپوز بھی ہو گیا. تو بیسک جو چیز یہاں ہمیں بہت سمجھنے والی ہے کہ جو صورتحال ہمارے ساتھ 1971 میں ہوئی، اس کے لیے جغرافیہ جو ہے، جو جغرافی، ڈسٹنس اینڈ ایکسیس، یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں. اور چونکہ اس کے بعد یہ چیز کہیں نہیں ہو سکی، اس لیے اس طرح کی کامیابی جو ہے پاکستان کے خلاف نہیں ہو سکی. اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں چونکہ ایک ایگزسٹینشیل کانفلکٹ ہے، تو جب تک یہ ایگزسٹینشیل کانفلکٹ کا کوئی پولیٹیکل سلوشن نہیں نکل سکے گا، تب تک یہ جدوجہد جو ہے ہندوستان پاکستان کی ایک دوسرے کے خلاف، اور اب تو زیادہ وہ ہندوستان ہی کی ہے پاکستان کے خلاف، یہ جاری رہے گی. توقع کہ ایک ایسی ویژنری لیڈرشپ پیدا ہو ہندوستان میں، پاکستان میں، خاص کر کے ہندوستان میں، جو ایک فارمولا لا سکے پولیٹیکل کو ایگزسٹنس کا، ایک سسٹینیبل پیس کا. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے الیکشن کے بعد جولائی 2018 میں جو آفر کی تھی ہندوستان کو کہ آپ ایک قدم آگے بڑھائیں، ہم 2 قدم آگے بڑھائیں گے، وہ بڑی سنسیئر ایفرٹ تھی، انیشیٹو تھا. بدقسمتی سے ہندوستان اس کو رسپونڈ نہیں کر سکا، اور بہت جلدی وہاں سے الزام لگا کہ عمران خان دہشت گردوں کے سرغنہ ہیں، انہیں سپورٹ کرتے ہیں، جہادی ہیں، سو آن. وہ تو خیر ٹوٹل نان سینسیکل بات تھی. اصل میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کا انالیسس یہ تھا کہ عمران خان پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ کلوز ہیں، اور ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنا پرنسپل آرچ اینیمی سمجھتی ہے. اور جو ان کا پچھلا ماڈل تھا پاکستان میں پینیٹریٹ کرنے کا 2008 کے بعد، وہ یہ تھا کہ آپ پاکستان کے اندر سول ملٹری ڈیوائڈ، پولیٹیکل اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیوائڈ میں انویسٹ کریں، اسے انکریج کریں. اور وہ سمجھتے ہیں ابھی بھی کہ وہ ماڈل جو ہے وہ دوبارہ پریکٹس کیا جا سکتا ہے.